بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال پر ایک نظر. آج ہے 16 نومبر اور دن ہے بدھ کا. آج بھی کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے جیسے کہ ماضی میں ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب بمقابلہ جنرل عاصم منیر صاحب، یہ میچ چل رہا ہے. اور جنرل صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بڑے افسوس کے ساتھ جو ان سے توقع تھی وہ نہیں ہوئی، اور انہوں نے ایک ایسے ٹولے کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ جس کو پاکستان کی عوام نے قبول نہیں کیا. اور 8 فروری 2024 کا جو الیکشن تھا وہ بڑا کلیئر تھا اور اس میں انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا تھا. کل جنرل صاحب نے اوورسیز پاکستانی اس کانفرنس تھی جو کہ سرکاری خرچے پہ بلائی گئی. سرکاری خرچہ تھا، میرے اور آپ کے پیسے تھے، ٹیکس پیئرز کی منی تھی. یہ کہیں اچھی جگہ پہ بھی خرچ ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ اس وقت یہ پوری کی پوری رجیم جو ہے وہ بہت پریشان ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طریقے سے اپنا بیانیہ بنائیں، کس طریقے سے اپنا پرسیپشن درست کریں اور عوام ہمیں قبول کر لے. 2 محاذ ہیں جہاں پہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ مکمل طور پر اور یہ موجودہ رجیم ناکام ہو چکی ہے. وہ 2 محاذ، ایک اوورسیز پاکستانی ہے، ایک سوشل میڈیا ہے، لہذا دونوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کل جنرل صاحب نے کہا کہ جناب میں قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتا ہوں اور پاکستان کے عوام کے تعاون سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ جو مٹھی بھر دہشت گرد ہیں بلوچستان میں ان کو بھی ہم بالکل صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب مسلسل بلوچستان میں تو ہے ہی آپ کے کنٹرول میں، اور آج سے نہیں پچھلے 20 سال سے آپ کے کنٹرول میں ہے. جب سے نواب اکبر بگٹی کا وہاں پہ قتل ہوا ہے اس کے بعد سے وہاں پہ کوئی جو ہے نارمل حالات نہیں ہے، ہائبرڈ پلس سسٹم ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ یہ مٹھی بھر دہشت گرد ہیں، شدت پسند ہیں، ان پہ قابو نہیں پایا جا سکا. پاک افغان بارڈر پہ آپ ہیں، پاک ایران بارڈر پہ آپ ہیں، اور بلوچستان کے اندر آپ ہیں. باپ پارٹی ہے جو کہ باپ نے بنائی ہے، وہ بھی آپ کے پاس ہے. تو یہ سارا کچھ پھر کیوں ہو رہا ہے؟ پھر وہاں پہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ اتنا کیوں پھیل گیا کہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کو کویشچن کیا جا رہا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ خواتین جیلوں میں ڈالی ہوئی ہیں اور دہشت گرد جب چاہتے ہیں، جس سڑک پر چاہتے ہیں کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ وہ کر دیتے ہیں، اپنا ٹارگٹ پورا کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور بلوچستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دھرنا چل رہا ہے اور سردار اختر مینگل صاحب ہیں، ان کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا. خندقیں کھودی ہوئی ہیں اور آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے بلوچستان میں اسی دھرنے کے مقام لکھ پاس میں، اور تمام سیاسی جماعتوں نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ بلوچستان کے حالات و واقعات جو ہیں وہ اس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتے جیسے کہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. طاقت کے استعمال سے خواتین کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے. تو یہ تو سچویشن ہے وہاں کی. اور پپٹس حکمران ہیں، پپٹس بٹھائے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے آپ کہتے ہیں کہ کوئی اچھائی یا بھلائی ہو سکتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا. قائد اعظم کا پاکستان کون سا پاکستان تھا؟ یہ مجھے اور آپ کو بہت اچھی طرح علم ہے کہ قائد اعظم کا پاکستان یہ تو نہیں تھا جس میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، جن جمہوریت ہے، نہ بنیادی انسانی حقوق ہیں، اور ایک جعلی حکومت قائم کی ہوئی ہے. الیکشن چوری، قائد اعظم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ الیکشن چوری کیا جائے پورے کا پورا، اور پورا الیکشن چوری کر کے ایک ایسے خاندانی سیاست مسلط کی جائے اور ان خاندانوں کو دوبارہ مسلط کر دیا جائے جن خاندانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جناب یہ تو ہیں ہی فراڈ ہیں، چور ہیں، اچکے ہیں اور یہ قومی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہیں. تو یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی پھر؟ تو بہرحال صورتحال یہ اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں، اور اس حکومت کی طرح کارکردگی جس حکومت کو وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ ملا کے وہ کہتے ہیں میں نے پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہے، تو جنرل صاحب کے لیے ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر یہ بتایا گیا، وفاقی وزیر آبی وسائل نے یہ بتایا باقاعدہ طور پہ، اور سرکاری جواب ہے، تحریری جواب ہے. انہوں نے کہا جی نیلم جہلم ہائیڈرو پارک پروجیکٹ کشمیر میں جی کی بار بار بندش کے باعث قومی خزانے کو سالانہ 24 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. سالانہ 24 ارب روپے کا. انہوں نے کہا جی کہ یہ منصوبہ مئی 2024 سے ہیڈرس ٹنل میں خرابی کی وجہ سے بند چل رہا ہے
اور ڈیم کی سائٹ سے 9.8 کلومیٹر دور ہیڈرس ٹنل میں نقص کے باعث منصوبے کو 2 بار بند کرنا پڑا، یعنی 24 ارب روپیہ سالانہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 969 میگا واٹ کے اس منصوبے سے ملک کو سستی بجلی فراہم ہوتی ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ ہے خانچے، میں آپ کو خانچوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک اور خانچہ سنیے۔ کل میٹنگ تھی جی، کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی، اور وہاں پہ ایک آئے ہوئے تھے چیئرمین واپڑا، وہ ہیں، ان کا تعلق فوج سے ہے جی، بیک گراؤنڈ ان کا فوجی ہے، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں سجاد غنی صاحب، وہ آئے تھے اور وہاں پہ نوک جھونک ہوگی ارکان کے ساتھ، اور داسو ڈیم کا مسئلہ تھا، یعنی کہ ادھر نیلم جہلم پروجیکٹ ہے، یہ داسو ڈیم ہے، تو انہوں نے کہا جی داسو ڈیم کا 4 ارب کا پروجیکٹ، 4 ارب روپے کا پروجیکٹ 36 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ آج 4 ارب کا پروجیکٹ 36 ارب تک پہنچ گیا ہے، اور وہاں پہ سوال اٹھا اور نوک جھونک ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے کہا کہ جرنیلوں کے کھانچے جو ہیں، انہوں نے کہا کہ جہاں دیکھیں جرنیلوں کے کھانچے ہی کھانچے نظر آ رہے ہیں، اور مستی خیل صاحب نے کہا کہ پروجیکٹ کی رقم کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہاں آنکھوں میں مرچیں ڈالی جا رہی ہیں، اور انہوں نے کہا انتہائی معذرت کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں چیئرمین واپڈا، انہوں نے کہا جی کہ میں ایک پروفیشنل انجینئر ہوں، 45 سال کا تجربہ ہے، اور بین الاقوامی ہائرنگ طریقے سے میں واپڈا کا چیئرمین منتخب ہوا ہوں، اس معاملے کو فوج سے نہ جوڑا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ جب ہر جگہ پہ فوجی ہی افسر آئیں گے تو پھر معاملہ تو تنقید تو ہوگی۔ چیئرمین نیب جو ہیں وہ جرنیل ہیں، نادرا کے چیئرمین جو ہیں وہ جرنیل ہیں، اس کے بعد آپ چلے جائیں یہ آپ کا پی ٹی اے، وہاں پہ بھی وہی بیٹھے ہیں، این ٹی سی میں وہ بیٹھے ہیں، فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں وہ بیٹھے ہیں، جہاں جہاں آپ اس وقت ریٹائرڈ فوجی افسروں کو لگایا ہوا ہے اور ان کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بس اب ایک کسر رہ گئی ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں، ججز جو ہیں، وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ریٹائرڈ جرنیلوں کا آنا باقی ہے، باقی سب کچھ ہو چکا ہے، اور مکمل طور پہ یہ ایک ہے۔ اس طریقے سے یہ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن نہیں تھا، یہ تو ان کا تصور نہیں تھا، لیکن چل رہا ہے جناب۔ اس کے بعد اگلی خبر آپ کو دیتے ہیں کہ خانچوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کل ایم ایل ولی خان ہیں، انہوں نے ایک بات کی ہے، اور ان کی بات بھی بڑی ہی دلچسپ ہے، اور انہوں نے کچھ چلغوزوں کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پہ، اور وہ کیا کہتے ہیں چلغوزوں کے بارے میں ذرا سنیے۔ وہ کہتے ہیں جناب وزیرستان میں وزیر نہیں جا سکتا، محسود نہیں جا سکتا، لیکن 900 کلومیٹر پر چلغوزے کے باغات ہیں، ملک کی چوکیداری کرنے والے چلغوزے کی چوکیداری کر رہے ہیں، کرم میں لیتھم ہے تو جنگ چھیڑ دو، آگ لگا دو اور قبضہ کر لو، یہ انہوں نے کل کہا ہے، اور یہ باتیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے پھر معدنیات کے بل کی بھی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم مزاحمت کریں گے، گو کہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت اس طرح سے نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جو 3 میں اور 13 میں بھی نہیں ہے، وہ بھی یہ باتیں کر رہا ہے اور ببانگے دہل کر رہا ہے۔ اور یہ ہمت کس نے دی ہے؟ یہ ہمت دی ہے عمران خان صاحب نے، یہ شعور کس نے دیا ہے؟ عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو ہے وہ اگر جہاں غلط ہو رہا ہے ان کو غلط کہنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کل ایک اور مسئلہ بھی آیا جی، وہ بھی حیران کن ہے کہ سی پیک کا وہاں پہ تذکرہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک عام سڑک جو ہے وہ 1 ارب روپے میں بنتی ہے، اور سی پیک کا جو ہے وہ 10 ارب روپے میں بنتی ہے، وہی چیز جو عام مارکیٹ سے 1 ارب روپے کی، سی پیک کا منصوبہ وہ 10 ارب روپے میں بنتا ہے، اور جہاں دیکھیں جرنیلوں کے کھانچے نظر آ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ جناب سی پیک کے جو منصوبے ہیں اس میں کک بیکس بہت ہیں، اس کو ری وزٹ کیا جائے، اور یہی بات جنرل باجوہ صاحب بھی میڈیا کو بتا چکے تھے کہ بہت زیادہ کک بیکس ہیں، لیکن اس کے بعد پھر انہی کو لا کے بٹھا دیا گیا اور انہی کے حوالے کر دیا گیا سب کچھ۔ تو یہ ایک اور خانچہ ہے جو کہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جی اب ایک اور آپ کو خبر دیتے ہیں، اور وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، اور وہ ہے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ارکان کو اٹھایا گیا تھا قومی اسمبلی سے 26ویں غیر آئینی ترمیم کے
پہلے کچھ پی ٹی آئی کے ارکان چلے گئے تھے اور وہاں پہ جا کے پناہ لی تھی قومی اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس میں، تو رات کو بتیاں بند کر کے اور ان کو وہاں سے اغوا کر لیا گیا تھا، اور اس میں اسلام آباد پولیس بھی شامل تھی اور اس میں خفیہ والے بھی شامل تھے سارے کے سارے، اور سب نے دیکھا۔ لیکن حسب معمول قومی اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس کی ساری جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیج، کیمروں کی فوٹیج غائب ہو گئی، اور اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کہا تھا کہ میں جناب اس کی تحقیقات کرواؤں گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے جتنی تحقیقات کروانی تھی کروا لیں، اور اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ یہ اغوا ارکان اسمبلی کو پارلیمنٹ ہاؤس سے کس نے اٹھایا تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ تحقیقات کروا کر جو فرض تھا وہ ذمہ داری پوری کر دی ہے، اور اب بس اس بات کو ختم ہی سمجھیں۔ تو یہ وہی غیر آئینی ترمیم ہے جو کہ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی اگلی جو ہے خبر وہ یہ ہے کہ پنجاب کی صورتحال ذرا دیکھ لیں۔ پنجاب میں اس وقت کسان جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور گندم کی قیمت کا مسئلہ ہے، اور کسانوں کو ان کی فصلوں کی قیمت نہیں مل رہی، اور پاکستان کی جو زراعت ہے وہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور پاکستان پنجاب میں اور سندھ میں یہ دو بڑے صوبے ہیں، اور انہی پہ اور پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی گندم کا خریدار نہیں ہے۔ کسان احتجاج کر رہے ہیں لیکن ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اور پاکستان کا ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ رپورٹ نہیں کر رہے۔ اس کے ساتھ جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں، ان کو بھی کوئی نہیں دکھا رہا۔ اپوزیشن والے کبھی کبھی چلے جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف والے، اور باقی یہ چل رہا ہے۔ تو ان سارے مہروں سے جو پٹے ہوئے مہرے ہیں، ان مہروں سے جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اتنی ترقی کرے گا کہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ خواہش ہماری بھی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کچھ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول وضع کیے ہیں، اور ان اصولوں پہ چلیں گے تو آپ کو سب کچھ ملے گا۔ ادروائز یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اصولوں کو توڑیں اور حق کو چھوڑ دیں، سچ کو چھوڑ دیں، ظلم کا راستہ اختیار کریں، اور پھر آپ کہیں کہ جناب میں چوروں کے ذریعے، اچکوں کے ذریعے، لٹیروں کے ذریعے میں انقلاب لے آؤں گا، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس پہ ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے جناب، اور معاملات کو دیکھیں تسلی سے اور اس پہ غور فرمائیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا جو ہے بلوچستان میں جی معدنیات کا بل جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ خبر بلوچستان میں معدنیات کا بل وہ بہت ہی دلچسپ خبر ہے، اور کیسے منظور ہوا یہ کل صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بتایا کہ بلوچستان کے ایک رکن نے ان کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے سامنے انگریزی کا مسودہ رکھا گیا، اور ہمیں بتایا کہ یہ تنخواہیں جو ہیں یہ تنخواہوں میں اضافے کا بل ہے، اور جسے اراکین نے بغیر پڑھے فوری انہیں منظور کر لیا اور بات ختم ہو گئی۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کیا کہا اطہر کاظمی صاحب کے پروگرام میں، ذرا سنیے۔ انہوں نے پتا آپ کو کیا کیا، وہاں پر بات ہوئی ایک رکن سے، انہوں نے پتا آپ کو کیا کیا، انگلش میں وہ مسودہ دیا اور انہیں کہا گیا کہ یہ آپ کی تنخواہوں میں اضافے کا بل ہے، اور لوگوں سے ووٹ کروا لیا گیا۔ So this is the way legislation has been done in Balochistan. So you must appreciate. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی کو بتایا گیا کہ تنخواہیں بڑھ رہی ہیں؟ میری ایک رکن سے بات ہوئی ہے اسمبلی کے، انہوں نے یہ کہا کہ یار ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، انہوں نے کہا تھا تنخواہوں میں اضافے کا بل ہے، اسی انہوں کلیئر کر دیتا، تو وہ تو اب جا کے پتہ لگا کہ یہ تو وہ بل تھا۔ تو یہ وہ بل ہے۔ تو معدنیات آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اسرائیل کا میڈیا 5 مہینے پہلے بتا چکا تھا کہ پاکستان میں معدنیات سے متعلق کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو بلوچستان سے ایسے منظور کروایا گیا، یہی کچھ خیبر پختونخوا سے منظور کروایا جانا تھا، لیکن وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف اور کچھ زندہ و جاوید زندہ ضمیر لوگ تھے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ رک گیا، اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ خبر پھوڑ دی، اور انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ کام اس طرح نہیں ہوگا، اور یہ کام عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور اس لیے جناب
علیمہ خان صاحبہ کو، عمران خان صاحب کی بہنوں کو ملنے نہیں دیا جاتا، کیونکہ وہ ساری باتیں، ساری خبریں پہنچا دیتی ہیں، امپورٹنٹ عمران خان صاحب کے نوٹس میں لے آتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں بھی معدنیات کا بل منظور ہونا تھا۔ تو یہ ساری جو صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ صرف اس لیے رکھی ہے جناب کہ کیا ان کے ذریعے، کیا ان چل کے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور اوورسیز پاکستانیز میں جنرل صاحب نے سیلفیاں بنوائیں، اور بڑی زبردست سیلفیاں، اور خود وہ بنا رہے ہیں۔ تو ارد گرد جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، اور وہ زیادہ تر سولجر کٹ ہیں۔ تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، آپ سیلفیاں ضرور بنوائیں، لیکن یہ ہے کہ حق اور سچ کو نہ چھوڑیں، اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بے توقیری جو ہو رہی ہے آپ کے دور حکومت میں، اس کو ختم کر دیں۔ تو یہ سچویشن ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو کہا ہے، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے جی کہ میں لڑ کر باہر آ رہا ہوں، اور میں اور بشرا بی بی لڑ کر باہر آ رہے ہیں، اور جیت کر باہر آ رہے ہیں، اور عدالت کے ذریعے باہر آ رہے ہیں، اور اس نظام کو توڑ کر باہر آ رہے ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے نام پہ، میرے بہاف پہ نہ ہی کوئی مذاکرات کرے گا اور نہ ہی کوئی ڈیل کرے گا۔ مذاکرات میری ذات کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ مذاکرات ہوں گے پاکستان کے لیے، پاکستان کے نظام کے لیے، اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے۔ میری ذات پہ کوئی فکر مند ہونے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم آ رہے ہیں اور اس نظام کو توڑ کر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال جی، ان کا ایمان ہے، ان کا عقیدہ ہے، مقدمات ان کے سارے جھوٹے ہیں، اور دیکھتے رہیے، سوچتے رہیے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔